تفریحی سہولیات فعال کیے جائیں۔ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کو بنیادی اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے اور بند BHUs کو فعال کیا جائے۔ MSD کو اتنا توانائی فراہم کی جائے کہ صوبہ بھر میں نہ صرف مفت دوائی وقتی طور پر فراہم ہو بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے صوبے کے عوام کو نجات دلائی جا سکے۔ صوبہ بلوچستان میں جہاں بھی صاف پانی کی سپلائی میں اگر کوئی خلل اس کو ہنگامی بنیاد پر حل کیا جائے اور جہاں ٹینکر مافیا کا راج اس کو فارغ زدہ بنایا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں فوری طور پر بجلی سے متعلق جتنے بھی غیر فعال ڈھانچے کو فعال کیا جائے اور جہاں بجلی میسر نہ ہوا سولر جیسے متبادل نظام کو ترتیب دیا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے نوجوانوں کو خود کفیل و باعزت روزگار کے لیے ایک اسکیم جو بلا سود قرضے پر مشتمل و نظام بنایا جائے، کم سے کم 1 لاکھ یوتھ کو روزگار دیا جائے۔ صوبہ بھر کے عوام جو بڑے امراض مثلا کینسر، تھیلیسیمیا، گردہ، جگر اور دل کے امراض سے دوچار ہیں، ان کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جدید کمپیوٹر نظام کے تحت نہ صرف مفت بلکہ فوری علاج کا نظام بنایا جائے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع کے یتیموں، بیواؤں، معذوروں کے لیے ماہانہ وظائف کا اجرا کیا جائے تاکہ وہ خاندان اور معاشرے پہ بوجھ نہ بنے۔ بلوچستان کے تمام اہم مساجد، تخلیقی عبادت گاہوں کی بہت حکومت اپنے ذمے لے لے۔ بلوچستان میں کرپشن کو جو بازار گرم ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت سخت قانون سازی کرے۔ صوبے کے سرکاری اداروں میں فیول گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے جو بے ضابطگی ہے اس پر پابندی لگائی جائے اور فیول کے بے جا استعمال کو کم کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کو استعمال میں لایا جائے۔ بلوچستان حکومت سرکاری تقاریب مہنگے ہوٹلوں میں کرانے پہ پابندی عائد کی جائے تاکہ قوم کے وسائل کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ قوم کے پیسوں سے مفت کے کھانوں، مفت کے حج اور عمروں پہ پابندی عائد کی جائے۔ بیوروکریسی وزراء افسران کو اپنے جیب سے مہمانداری دینے پر پابند کیا جائے۔ وزراء اور بیوروکریسی کو بلا وجہ سرکاری قرض پر باہر ممالک جانے پر پابندی عائد کی جائے۔ بلوچستان پولیس کی تنخواہیں نہ صرف پنجاب پولیس کے برابر بلکہ اس کو اتنی قوت عطا کی جائے تاکہ باقی اخراجات دیگر سیکورٹی اداروں پر خرچ ہوتے ہیں پولیس پر خرچ کیے جائیں۔ صوبہ بھر میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزراء بیوروکریسی کے ہاؤسز میں کفالت شعاری کے نظام کو رواج دیا جائے، اسراف سے پرہیز کیا جائے تاکہ غیر ضروری اخراجات بچا کر غریب عوام پر خرچ کیا جائے۔ بلوچستان میں پے در پہ قدرتی آفات کی وجہ سے بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے کہ انہوں صارفین کے سابقہ بل معاف کیے جائیں۔ وفاقی حکومت پر زور دیا جائے کہ سی پیک کا بڑا حصہ بلوچستان پہ خرچ کی جا سکے، بلوچستان کو نظر انداز اور بیرون رکھا گیا اس کی تلافی کیا جا سکے۔ زکوٰۃ اور عرش کے نظام کو منظم کیا جائے اور سیاسی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ حکومت بلوچستان کمزور طبقوں کی سرپرستی کا پورا نظام بنائے، منصوبہ بنائے، مظلوم، یتیم، غریب، مسکین، فقیر، بیواؤں، معذوروں، بے روزگار طبقات کے لیے جو نظام ہے اس کو بہتری لایا جائے۔ صوبہ بھر کے تمام ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کرانے، کوالٹی برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سالوں سے جاری پروجیکٹس کو جلد از جلد پہلے مرحلے میں مکمل کیا جائے۔ بلوچستان میں اجتماعی عوام کے مفاد کے پروجیکٹ کو ترجیح دی جائے، انفرادی خواہشات والے پروجیکٹ شامل نہ کیے جائیں۔ PSDP میں تمام منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے، مشاورت کی جائے، سیاسی انتقام کی بنیاد پر منتخب نمائندوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ صوبہ بھر کے معدنی و معدنیات وسائل کو آمدن کا ذریعہ بنانے کے لیے بلوچستان کو سب سے زیادہ حصہ دیا جائے تاکہ بڑی کمپنیوں کو وسائل نہ لوٹ سکے اور کہ معدنیات کے فوائد سے لوکل اور بلوچستان کے عوام مستفید ہو سکے۔ ساحل بلوچستان کے ماہی گیروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ماہی گیروں کو ماہی گیری کے آلات خریدنے کے لیے ماہی گیر کارڈ کا اجرا کیا جائے۔ بلوچستان بھر کے کسانوں کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے لیے کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ بلوچستان کے شہر چمن سے گوادر تک بارڈر ایریا کی سرپرستی کی جائے، بارڈر مارکیٹ بنائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صوبے کے عوام روزگار کے مواقع مل سکیں۔ صوبہ بھر کے دینی مدارس اور کم فیس والے اسکولوں کی سرپرستی کی جائے۔ صوبہ بھر میں تعلیم کے فروغ میں ان کا اہم کردار ہے، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ بلوچستان کے لوکل کونسلوں کو انتظامی مالی اختیارات دیے جائیں، ان کو خصوصی فنڈ کا اجرا کیا جائے۔ بلوچستان کے تمام دیہی علاقوں میں مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا جائے اور بنیادی سہولیات پانی، بجلی، تعلیم، علاج کی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ حکومت بلوچستان سی پیک کی مد میں
صوبے کے نوجوانوں کے چائنا میں مفت ڈگری تعلیم دلانے کا منصوبہ میں کم سے کم 10 لاکھ یوتھ کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے۔ یہ کچھ 30 تجاویز ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر حکومت کے سامنے بھی اور اسمبلی میں انشاءاللہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جب تک یہ نظام موجود ہے، اس میں دو تین باتیں، اگر ابھی آپ جس ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس ماحول میں کہ عوامی نمائندوں کو نکالا جائے، غیر منتخب لوگوں کے ذریعے کیا جائے یا طاقت اور حلقوں کے ذریعے کیا جائے، پہلے بیٹھ کے بات کی جائے۔ آئیڈیل نظام تو وہی ہے، بہترین نظام، آئیڈیل نظام، کیا اس میں ٹھیکیداری کا نظام نہ ہو، اس میں نیٹ بنیاد پر بجٹ خرچ کیا جائے، جہاں تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم پہ خرچ ہو۔ میرے ضلع میں شاید کسی کا، میرے حلقے میں شاید کسی اور شعبے میں، کسی اور ضلع میں کسی اور شعبے میں خرچ کی ضرورت ہے۔ آئیڈیل نظام وہی ہے، لیکن اس کے لیے میں تو بطور ایم پی تیار ہوں، اگر ایسا نظام بنتا ہے اور ایسے نظام کے تحت سب متفق ہوتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن میں نے یہ نقطہ اس لیے ڈالا ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو غیر منتخب و طاقتور حلقے تمام وسائل چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، تو اس میں ذریعے تو میں ترجیح دوں گا کہ میں اس عوام کا نمائندہ ہوں، تو اگر ترجیح ہوگا تو میں ہوں۔ اسی تحریک کے حوالے سے ہم نے پارٹیز کانفرنس کیا تھا، اسی حوالے سے ہم نے قبائلی جرگہ کیا تھا، اسی حوالے سے ہم نے علماء کنونشن، علماء مشائخ کنونشن کیا تھا، اور اسی حوالے سے ابھی 25 مئی کو یوتھ انشاءاللہ پورے صوبائی سطح پر یوتھ جرگہ ہے ہمارا، خواتین کانفرنس ہے سلطنت بلوچستان کے مسائل پر، صرف دینی مدارس کے طلباء کا ہے، اسی طرح ورلڈ کالج یونیورسٹی کا ہے، پورا ہم نے چارٹ بنایا ہے، اور ہم نے وہ مہینہ بھی طے کیا جس میں ہم نے بہت بڑی سرگرمی طے کرنی ہے۔ اس لیے ایک حالات اور اپنے سرگرمیاں مسائل سب ہیں، مشکلات ہیں، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، میں عوام کو جمع کروں گا، ان کی جان و مال عزت سب کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، تو تمام حالات پہ بھی ہماری نظر ہے، اور انشاءاللہ ہماری سرگرمیاں بھی جاری ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں گوادر تک پر میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک بڑی تعداد ہم کوئٹہ میں جمع کریں اور حکمرانوں کو ایک انشاءاللہ ایک اچھی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے اسلام آباد کے حکمران ہوں یا دوسرے ہیں ان کو ایک سبق سکھا سکیں، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو سیدھی سچ بات ہے کہنی چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا فرض ہے۔ چیزیں ہوتی ہے حکمران نہ چاہتے ہوئے کو کرنا پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس لیے حکمران مجبور ہوں گے کہ ان کو کرنا پڑے گا، اگر ملک بچانا ہوگا، اگر صوبے بچانے ہوں گے تو ان کو کرنا پڑے گا۔ باقی عمل درآمد کرتے ہیں نہیں کرتے، کرسی والے، طاقتور والے، اقتدار والے، لیکن میرا فرض ہے کہ اپنی جو چیز اچھی ہے، اچھی تجویز ہے، ہم خود سفر کر رہے ہیں، جو تجویز میں نے دی ہے میں خود بطور ایم پی بھی ان کے سے متاثر لوگ ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے اور میں مایوس بھی نہیں ہوں، چل آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں حکومت کو ہمارے تجاویز ماننے پڑیں گے۔ نہ سی پیک 1 ہے، نہ سی پیک 2 ہے، ہم نے چیک پوسٹ ہی دیکھ رہے ہیں۔ میں تو جمہوری آدمی ہوں، جو جمہوری فی الحال موجود ہے صوبائی حکومت، ان کے پاس جانے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، ان کو اپنے تجاویز دینے میں کوئی آر نہیں ہے۔ میں پہلے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا تھا، وہاں بتانا تھا بغیر تحریری ان کو دینے تھے، تو میں انشاءاللہ تحریری طور پر حکومت بھی دوں گا، آپ کے ذریعے پورے عوام اور میڈیا کو بھی دے رہا ہوں، حکومت کو بھی دوں گا، تمام اداروں کو دوں گا، اسمبلی میں بھی پیش کروں گا۔ یہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ میں کسی کو پیش نہیں کروں گا، میں جمہوری اداروں تک یہ اپنی بات پہنچاؤں گا، اور وہ اجازت جس کو جہاں سے لینا ہے وہ لے لیں۔ یہ بھی سب کچھ ہوگا لیکن بار بار یہ سوال تو نہ کریں۔